مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اس لیے نیٹو کی فوجیں اب ان کی مدد کے لیے آ رہی ہیں۔ نیٹو کی فوجوں کو پاکستان میں داخل ہونے کا موقع یہ فراہم کریں گے، اور یہ بزدل حکومت اور امریکہ کی باج گزار حکومت اور ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز حکومت، ان کی مالا جپنے والی، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی یہ حکومت انہی راستوں کے اوپر چلے گی کہ جو نیٹو جو راستے ان کو دکھائے گی۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جہاں یہ رفاہی کام بڑے پیمانے پر کیا جائے، لوگوں کو اس کے اندر لگایا جائے، شب و روز اس میں مصروف رہا جائے، وہیں سیاسی دائرے کے اندر جماعت اسلامی نے ایک پوری تحریک شروع کی ہے۔ لہذا اس پورے تناظر میں یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں عرض کرتا چلوں، بھارت نے بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر پر 5 سفارت خانے قائم کیے۔ بھارت کی کوئی ایسی تجارت نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے افغانستان میں کہ اس کو 5 سفارت خانوں کی ضرورت، اور اب ایک سفارت خانہ زاہدان میں بھی اس نے کھول لیا۔ ہمارے وزیر داخلہ نے بھی فلور آف دی ہاؤس پر اسمبلی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے۔ بھارت کا ایک ڈیفنس کا بجٹ اور پاکستان کے حوالے سے بھارت کا ایک آفنس کا بجٹ، جارحانہ بجٹ، اس بجٹ کو پوری دنیا میں بھارت استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف لابی کرنے کے لیے کہ یہ ایک ناکام ریاست، یہ جو آرمی ہے یہ روگ آرمی، بدماش آرمی ہے، اس سے نجات ملنی چاہیے۔ اب امریکہ نے بھی بھارت کے اس موقف کو اپنا لیا ہے، اس موقف کو تسلیم کر لیا ہے، اور مسلسل امریکی صدر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسے خطرہ محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی عرصے میں پاکستان نے اپنی 30,000 فوج مشرقی بارڈر سے اٹھا کر مغربی بارڈر پر دے دی، جبکہ بھارت نے اسی عرصے میں اسی بارڈر پر اپنی فوجی جنگی مشقیں کی ہیں۔ اور کل بھارت نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان نے اپنی خوشی سے یک طرفہ طور پر اپنی 30,000 فوج کو وڈرا کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا اصل دشمن افغانستان اور وہاں کے طالبان ہے، بھارت اس کا دشمن نہیں۔ یعنی ایک سازش کے تحت بھارت کو بڑا بنایا جا رہا ہے، اس خطے میں اس کو منی سپر پاور بنایا جا رہا ہے، اور امریکہ یہ سارا کام ہمارے برتے پر اور ہمارے سینے پر مونگ دلتے ہوئے یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اس لیے جو پوری سازش ہے اس ریجن کے اندر پاکستان کو تنہا کر دینا، اس کا ایٹمی پروگرام اس سے چھین لینا، اس کے اسلامی تشخص کو اور یہ جو پوری پختون بیلٹ ہے اس کو تہس نہس کر دینا، تاکہ اسلام کے نام لیواؤں کی تعداد ہی گھٹ جائے، تھوڑی رہ جائے، اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار لوگ جو ان کو دیوار سے لگا دیا جائے، اس پورے ایجنڈے میں اس وقت حکومت اور ان کے ماتحت فوج برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے ہم فوج سے بطور نصیحت کے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کرنا کوئی دانش اور بینش کی بات نہیں ہے۔ جتنے بیانات ISPR کے روز جاری ہوتے ہیں، من گھڑت بیانات، مفروضوں پر مبنی بیانات، غلط اعداد و شمار پر مبنی بیانات، لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح بے گناہ اور معصوم لوگوں کو کس طریقے سے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر قدر توقف کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، خبردار رہو کہ گوشت کا وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کی درستگی پر پورے انسان کی درستگی کا انحصار ہے، اور دل کے بگاڑ پر سارے انسان کے بگاڑ کا عنوان۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا دل، یہ تو زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ کا ہوتا ہے نا، جو صحت مند ہوتا ہے۔ جو دل بڑا ہو جائے وہ تو صحت مند ہی نہیں ہوتا نا۔ آدھا پاؤ گوشت 1 من گوشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ من 1.5 من کا جو انسان ہے، آدھا پاؤ گوشت اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح انسانوں کے دل ہوتے ہیں، اسی طرح قوموں کے بھی دل ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے کا بھی دل ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کا دل بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اگر قوم کا دل بگڑ جائے تو ساری قوم بگڑ جاتی ہے۔ اور نسبت یہاں پہ بھی وہی ہے، یہ قوم کا دل
چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح آدھا پاؤ گوشت من بھر گوشت کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح کروڑوں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چند ہزار لوگ ہیں کہ جو اس کے بگاڑ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اس کے سنوار اور سدھار کا ذریعہ بھی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن سے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو چند ہزار لوگ ہیں اور انسان کا دل، قوموں کا دل قرار پاتے ہیں، یہ چند ہزار لوگ تمہاری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں میں قرآن و سنت کی بات کی جائے، دعوت اللہ کا عنوان سجایا جائے، دلوں پہ دستک دے کر ان کو اللہ رسول کی طرف لایا جائے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چند ہزار لوگ کہ جو ان کی گردنوں پر سوار ہیں، ان کی اصلاح اور ان کے حالات کو بدلے بغیر اور ان کی پالیسیوں کا رخ اور قبلہ و کعبہ تبدیل کیے بغیر حالات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں کہ آپ تو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں۔ پورے معاشرے اور قوم کی گاڑی کا جو گھوڑا ہے اس کو سیاست ہی کہا جاتا ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رخ کچھ بھی ہو، وہ گھوڑا جس طرف گاڑی کو لے جائے گا لوگوں کو ادھر ہی جانا پڑے، چاہے لوگ برا کہیں بھلا کہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے، ہم دعوت اللہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم سیاست اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ، اس کی رضا کے علاوہ، لوگوں کی بہتری کے علاوہ سیاست میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ پورے معاشرے کے اندر امریکہ کے خلاف، امریکہ کے گماشتوں کے خلاف، امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف، پوری دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ایک کروسیڈ لانچ کیا ہوا ہے۔ اس کے تمام دائروں کے اندر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس کی فرما روائی جو دور تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان تمام حوالوں سے اس مہم کو لے کر چلا جائے، اس تحریک کو اٹھایا جائے، اپنے حکمرانوں کو بھی دباؤ ان کے اوپر بڑھایا جائے اور بار بار اس بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنے آپ کو اسلامی شکنجے کے اندر جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں، وہاں وہاں امریکہ فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ہمنوا ہے، کشمیریوں کے مقابلے میں بھارت کا ساتھ دیتا ہے اور افغانستان، عراق اور پاکستان کو اسی حشر سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان تمام معاملات میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ حالات کے جبر کا جیسے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے۔ آپ کے اس کام کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کا حوالہ مضبوط ہوا ہے اور اس کا نام اونچا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر آپ ہی ہیں کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور دشمن کو دشمنی سے روکنے اور اپنی فوج کو اپنا ایکشن اور آپریشن بند کرنے کے لیے بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا